السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ خبردار آپ میں سے ہر ایک جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور وکلکم مسئول عن رعیہ، اور ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کے بچے 7 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو ان کو نماز کا حکم کیا کریں، یعنی نماز پڑھتے وقت ان کو بھی اپنے ساتھ کھڑے کیا کرے، اور مسجد جاتے وقت ان کو اپنے ساتھ مسجد لے جائیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو نماز کی فکر دلائیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ کے بچوں کا عمر 10 سال تک پہنچ جائے اور اگر پھر بھی وہ نماز پڑھنے کا عادی نہ ہو تو پھر ان کو مناسب سزا دے دے، لیکن ان کو نماز کا عادی بنا لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ کے بچے 10 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو پھر ان کے سونے کے جو بستر ہے ان کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیں۔ ان میں بہت بڑی نصیحتیں اور اس میں بہت بڑے فوائد ہیں۔ جب ہم بچے کو مسجد لے کے جائیں گے، اگر وہ لڑکا ہو تو وہ مسجد میں فرمانبرداری اور اطاعت اچھی طرح سیکھ جائیں گے۔ وہ اس لیے کہ جب وہ امام صاحب کو دیکھیں گے کہ وہ جب تکبیر کہے اللہ اکبر تو سارے مقتدی اسی امام کی اتباع اور پیروی کر کے رکوع میں سجدے میں چلے جاتے ہیں، یا سجدے سے اٹھ کر دوسری تیسری چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا سلام پھیرتے ہیں تو امام کے سلام کے ساتھ پھیرتے ہیں۔ تو اس میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس بچے میں پیروی اور اتباع آ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ بچہ جو ہے لوگوں میں رہنا سیکھ جاتا ہے۔ جب وہ مسجد کا عادی بن جائے تو لوگوں میں رہنا وہ سیکھ جاتا ہے۔ اور بھی بہت سے زیادہ فوائد ہے، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ اسکول جو ہے وہ بچے کا اصل اسکول ایک تو ماں کا گود ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مسجد ہے، یہ ایک کمیونٹی ہے، تو بچے کو وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو مسجد جاتے وقت اپنے ساتھ لے کے جائیے اور ان کو مسجد میں باجماعت نماز میں شریک کرا دے، آخر میں کھڑے کر دے، لیکن ان سے کہے کہ جیسے ہم سب نماز پڑھیں گے آپ نے اسی طرح کرنا ہے، چاہے اس بچے کا وضو ہو یا نہ ہو۔ اب چونکہ اس کا صرف ایکسرسائز جا رہا ہے، مشق چل رہا ہے کہ وہ نماز کا طریقہ سیکھ لے اور نماز کے لیے آنے کا ماحول وہ سمجھ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بچہ نماز نہ پڑھ رہا ہو، 10 سال کی عمر تک اس بچے کی عمر پہنچی ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے یا آپ کا بیٹا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو نماز کا عادی بنانے کے لیے آپ ان کو مناسب تنبیہ اور سزا بھی دے دے تاکہ وہ نماز کا عادی بنے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت بڑا شفیق اور مہربان ہے، لیکن جب نماز کا معاملہ آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 10 سال کی عمر کے بعد اگر وہ نماز کا عادی نہ بنا ہو تو نماز کی عادی بنانے کے لیے ان کو آپ جسمانی مناسب سزا دے سکتے ہیں، لیکن سر پہ چہرے پہ یہ کسی صورت میں بھی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور ایک اور قیمتی پوائنٹ اس حدیث میں یہ بیان ہوئی ہے کہ جب 10 سال کی عمر تک بچے کی عمر پہنچے، یعنی جب 10 سال تک بچہ پہنچے تو پھر ان کے بستروں کو الگ الگ کر دے۔ اس میں کیا فائدے ہیں، اس میں کتنی فوائد ہے، اس میں شریعت کی طرف سے کیا کیا فوائد رکھے گئے ہیں، وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت بچے میں یہ حس پیدا ہو جاتی ہے کہ میں مرد ہوں یا میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں، تو اس لیے کہ شریعت کو اندازہ ہے اور شریعت کو پتہ ہے کہ کس عمر میں اس کو الگ سلانا چاہیے۔ عموماً بعض معاشروں میں یا سردی والے علاقوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک ساتھ سلا دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب بچے کی عمر، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، 10 سال تک اس کی عمر پہنچے تو پھر ان کے بستروں کو الگ الگ کر دے۔ اس سے یہ بتایا گیا کہ اگر 10 سال سے زیادہ کسی کی عمر ہو تو پھر وہ ایک ساتھ نہ سوئے، چاہے وہ 2 بہنیں کیوں نہ ہو، چاہے وہ 2 بھائی کیوں نہ ہو۔ اس میں بہت بڑا
راز ہے عقل والوں کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں ان احادیث سے فوائد اور ان احادیث سے بہت کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔